الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قال اللہ رب العالمین فرمائے گا کم لبثتم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، کتنا عرصہ رہے ہو، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں کی گنتی میں، سالوں کی گنتی میں کتنا عرصہ تم زمین کے اندر رہے ہو۔ کفار قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی بھی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال صرف یہی تھا کہ جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمارا زندہ ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے ہی انہوں نے دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اور انہوں نے دنیا کی زندگی اس انداز سے گزاری جیسے انہیں ہمیشہ یہیں پر رہنا تھا۔ حالانکہ یہ تھوڑا سا وقت غنیمت جان کر اگر آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتے تو اس کے صلے میں جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملتی اور جنت میں نا ختم ہونے والی نعمتیں ملتی، اس کے وہ مالک بن جاتے۔ لیکن انہوں نے یہ تھوڑا سا وقت بہت لمبا زمانہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ ان کو جہنم کا مستحق ٹھہرا دیا۔ تو جب قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت یاد دلانے کے لیے کہ جس کو وہ سب کچھ سمجھتے تھے، رب العالمین ان سے سوال کریں گے کہ تم زمین میں کتنے سال رہے ہو، بتلاؤ تو صحیح، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم زمین کے اندر کتنے سال رہ کر آئے ہو۔ اب کفار آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، لبثنا یومن، ہم ٹھہرے ہیں، لبثنا، ہم ٹھہرے ہیں، ہم رہے ہیں، یومن، ایک دن، او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ یعنی دنیا کے اندر ہماری زندگی جو ہے وہ صرف ایک دن کی یا دن کے کچھ حصے کی ہے۔ اصل میں کیا ہوگا، جب وہ عذاب کی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو ان کو اچھی طرح یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ دنیا کے اندر کس طرح کی زندگی گزار کر آئے ہیں۔ وہ بھول جائیں گے کہ ہم نے کتنی مدت وہاں پر گزاری تھی، کتنا عرصہ ہم رہ کر آئے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک جہنم کا غوطہ لگوائیں گے، ان کو ایک غوطہ لگوایا جائے گا، اور اس سے پہلے اس کافر نے دنیا کی زندگی کے اندر عیش و عشرت والی زندگی بسر کی تھی، منمانی والی زندگی بسر کی تھی، بڑی نعمتوں کے اندر، ناز و نخروں کے اندر اس نے زندگی گزاری تھی۔ لیکن جہنم کا جب ایک غوطہ لگایا جائے گا تو اس سے جب سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے کبھی راحت اور آرام نام کی چیز تک نہیں دیکھی کہ راحت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتا ہے، مجھے تو پتہ تک نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ لبثنا یومن او بعض یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب بندہ 60 سال گزار کے جائے، 70 سال، 80 سال، 100 سال، جتنا عرصہ بھی اس دنیا میں رہ کر جائے گا، قیامت کے دن اس نے جواب کیا دینا ہے؟ اگر وہ کافر ہے تو لبثنا یومن، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں۔ ہاں، فاسأل العادین، ہمیں تو اتنا ہی یاد ہے، اگر تو نے مزید پوچھنا ہے تو وہ جو ہمارے ہر سانس کے عمل کو شمار کر کے جنہوں نے رکھا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سانس کو، یعنی فرشتے، ان سے تو سوال کر لے، ان سے پوچھ لے۔ اور آخر کیا وجہ ہے وہ دنیا کی زندگی ان کو اتنی مختصر کیوں دکھائی دے گی؟ کیونکہ گزرا ہوا وقت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی انسان کو دکھائی دیتا ہے جیسے
کچھ تھا ہی نہیں، جو ختم ہو جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ باقی رہنے والے کے مقابلے میں بالکل کل عدم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ قال، اللہ رب العالمین ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بات کہیں گے، الا لبثتم، نہیں تم رہے، الا لبثتم، نہیں تم رہے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مگر بہت تھوڑا عرصہ تم دنیا کے اندر رہ کر آئے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے، کاش کہ تم جانتے ہوتے تو تمہیں علم ہو جاتا کہ تم دنیا کے اندر کتنی زندگی گزار کر آئے ہو۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں انسان جتنا عرصہ بھی رہ کر چلا جائے، یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان کیونکہ فانی ہے، بہت تھوڑا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کا ساز و سامان انتہائی کم ہے اور آخرت مومنین کے لیے بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن اس کے مقابل کے اندر جو پائیداری ہے وہ کس کے اندر ہے؟ آخرت کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لبثتم الا قلیلا، کہ تم دنیا کے اندر بہت کم عرصہ رہ کر آئے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، جو آج تمہیں یہ اعتراف کر رہے ہو، تمہیں علم ہو گیا ہے، کاش کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں اس بات کا احساس ہو جاتا، تمہیں علم ہو جاتا کہ ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں یہ انتہائی مختصر وقت کی زندگی ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، ہمیں اس کے اندر جتنا بھی عمل کر لیں گے آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ ہمیں ایمان لے کر آنا چاہیے، ہم بے مقصد اس دنیا کے اندر نہیں آئے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، افحسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبثاً، بے مقصد، ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم بے شک ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم دنیا میں کس طرح یہ بات سمجھ بیٹھے ہو کہ عیش و عشرت والی زندگی تم گزار رہے ہو، مزے لوٹ رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کیا دنیا میں کبھی دیکھا ہے کہ ظالموں کو ان کے ظلم کا پورا بدلہ ملا ہو، یا نیک اعمال کرنے والوں کو ان کی نیکی کا پورا بدلہ ملا ہو؟ کیا کوئی انسان اس دنیا سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہو جو تمہیں بتاتا ہو کہ اچھے اعمال والوں کو ان کی جزا اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملی ہے؟ تو تم نے کیسے یقین کر لیا کہ یہی دنیا کی زندگی ہی صرف زندگی ہے، یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس میں جس قدر ہو سکے عیش و عشرت کر لو، جو چاہو جس طرح چاہو اس طرح زندگی گزار لو، تمہارا اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور مقصد ہی نہیں، کوئی ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا، کوئی تم نے کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ حالانکہ اگر تم اس کائنات کے نظام عدل میں تھوڑا بہت بھی غور کرتے اور رسولوں کی بات پر یقین کرتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کھیل تماشے کے طور پر اور بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اچھے اور برے اعمال کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے؟ اور دنیا کی زندگی اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بہت تھوڑی ہے، اس لیے مرنے کے بعد ہم نے ہمیشہ والی زندگی رکھ دی تاکہ جو نظام عدل ہے اس کے تقاضے مکمل ہو سکے۔ تو فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ بات سمجھ لی، گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے بھی نہیں جاؤ گے۔ فتعال اللہ، فتعالی، تعالی یہ علی یعلو سے باب تفاعل سے ہے اور اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے ترجمہ کیا ہوگا؟ فتعال اللہ، پس بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں سے ہر صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی کام
عبث اور بے مقصد نہ کرے۔ فتعال اللہ، پس اللہ تعالیٰ علو ہے، بہت بلند ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کے علو کا اس بات بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ بہت بلند ہے، ہر لحاظ سے بلند ہے، جدا ہے مخلوق سے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے۔ الملک الحق، پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ سچا بادشاہ ہے، یعنی اس کی بادشاہی حق ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ دوسرے بادشاہ، ان کی بادشاہی نہ حقیقی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جس سے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو جب کوئی عقل مند آدمی بے مقصد کام نہیں کرتا تو جو سچا بادشاہ ہو، جو ساری کائنات کا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہو، اس کے متعلق تم نے کیسے یہ گمان کر لیا کہ اس نے تمہیں بے مقصد اور عبث بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اور دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے۔ یہ دوسری جو صفت ہے، اس میں پیدا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ بادشاہی میں اکیلا ہے، بلکہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ عبادت صرف اسی رب العالمین کا حق ہے۔ کس طرح تم اللہ رب العالمین کے اس حق کو چھوڑ کر دوسروں کو حق یہ دے رہے ہو، اور کیسے تم نے سمجھ لیا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد تمہارا کوئی مقصد نہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے اس کو بیکار ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کے آنے کا مقصد ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سب سے اچھے زیادہ عمل کر کر آتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس آزمائش کی دنیا کی زندگی میں یہ آزمائش کے طور پر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون سب سے اچھے عمل کر کر آتا ہے۔ تو دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، یہ پورے قرآن کریم میں اسی جگہ پر رب العرش الکریم آیا ہے، باقی دو جگہ پر رب العرش العظیم آیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 129 اور سورہ نمل آیت نمبر 26 کے اندر۔ تو رب ہے العرش الکریم، عزت والے عرش کا، عزت والے عرش کا۔ عرش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تخت۔ اور کریم، کسی چیز کے کریم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس میں اس کی جنس کی اشیاء کی تمام خوبیاں اور کمالات موجود ہو، اور وہ ان سب سے بلند اور باشرف بھی ہو۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ کئی آیات کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر جو تیسری اللہ کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق عرش الہی اس کا مالک ہے۔ یہ عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا۔ جو زمین اور آسمان اور اس میں موجود ساری مخلوق کو محیط ہے اور سب سے بلند ہے، تو وہ باقی مخلوقات کا مالک کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ رب العالمین نے عرش الہی کو کیا کہا؟ عرش الکریم۔ کیوں؟ کیونکہ کسی جگہ کی عزت جو ہوتی ہے وہ اس کے رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات اس پر مستوی ہے، تو اس وجہ سے وہ عرش کیا ہے؟ عزت والا ہو گیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے عرش الکریم اس لیے بیان کیا کیونکہ اللہ رب العالمین کو تمام عیوب سے منزہ اور پاک کرنا مقصود تھا، دنیا اور آخرت میں اس کی صفت عدل کا بیان کرنا مقصود تھا۔ اور جن آیات کے اندر رب العرش العظیم آیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت جو قہر ہے، جبروت ہے، اس کا بیان کرنا مقصود ہے۔ وَمَن يَدْعُو، اور جو شخص یدعو پکارے، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہًا آخر کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے
پاس ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بطور معبود پکارتا ہے اور اس کے باوجود کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دلیل ہو تو پھر پکارنا جائز ہے، کہ جس بندے کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارو گے نہ اس کی کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے، کسی قسم کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے مد مقابل جس کو ہم بطور معبود پیش کر سکیں۔ اب اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انسان وہ دلیل بھی نہ ہو اور پھر بطور دلیل کوئی دلیل پیش کر کے کہے کہ اللہ کے سوا ان کو عبادت کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا کوئی شخص لے ہی نہیں سکتا، اس کا حساب و کتاب کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا حساب صرف اس رب العالمین کے پاس ہے، وہی اس کی سزا جانتا ہے۔ اس نے صرف اتنا لوگوں کو بتلا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا، کچھ بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے لیکن شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ تو اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس جملے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام حساب لینا نہیں ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ پر پہنچا دینا ہے اور ہم پر حساب لینا ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اِنَّا کے بعد جو ضمیر آئی ہے ہو، یہ پیچھے کسی لفظ کی طرف نہیں لوٹ رہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شان۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرانے کے لیے ضمیر یعنی یہ ضمیر شان لائی جاتی ہے۔ تو ترجمہ اس کا پھر کیا کیا جائے گا؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے، کافر فلاح نہیں پائیں گے، یعنی تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بھی پکارو گے وہ کافر ہے اور کبھی کافر فلاح پانے والے نہیں۔ سورت کے آغاز کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہیں، تو یعنی جو فلاح پانے والے ہیں اس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، اور جو سورت کا اختتام ہو رہا ہے وہ کن لوگوں کے تذکرے کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جو فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، اس سے پہلے جو ہم نے آیت نمبر 109 کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کامیاب ہونے والے بندے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تو سورت کے آخر میں انہی بندوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی وقل، اور کہہ، اور جتنی بھی دعائیں لفظ قل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر آئی ہے وہ نہایت جامع اور مانع دعائیں ہیں اور عجیب و غریب اسرار رکھتی ہیں۔ تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حکم دیا گیا کہ آپ یہ دعائیں کریں تو ہمیں تو پھر بدرجہ اولا یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ وقل، اور کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اغفر، معاف کر دے، اغفر، معاف کر دے، وارحم، اور رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا یہ مختصر جملہ ہے، مکمل جملہ کیسے تھا؟ رب اغفر وارحم فانت خیر الغافرین وانت خیر الراحمین، پیچھے بھی آپ کو بتلا دیا تھا یہ بات۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیں جو میں اپنی نماز کے اندر کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھلائی تھی، یہ کہا تھا کہ یہ پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی بھی بخشنے والا نہیں، تو مجھے اپنی طرف سے عظیم بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو خوب معاف کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔
اسی دعا کے ساتھ اور اسی آیت کے اختتام کے ساتھ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، احباب جتنے بھی ہیں سب کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔